آج لوگ کہتے ہیں اسلام ڈز ناٹ ریسپیکٹ آف وومن، اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں، اسلام میں عورتیں ڈری ڈری رہتی ہیں، اسلام میں عورتیں حجاب، آپ لوگ پردہ کیوں کرواتے ہیں؟ کہ آپ کو سوسائٹی میں بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھروسہ ہے۔ کہا پھر پردہ کیوں ہے آپ کے مذہب میں؟ میں نے کہا اچھا۔ شام کو جب میں اس کی دکان پہ گیا تو دیکھا وہ دکان میں شٹر لگا رہا۔ میں نے کہا کیوں رے دکان میں شٹر کیوں لگا رہے؟ محلے والے پہ بھروسہ نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، آج گوشت کی دکان پہ پردہ، اس پہ پردہ، اس پہ پردہ۔ میں نے کہا بے 5 کلو گوشت پہ پردہ، 55 کلو بے پردہ۔ 5 کلو پہ پردہ مار رہے ہیں، 55 کلو بے پردہ میں رکھ رہے ہیں۔ سب کو پردہ میں رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں۔ میں نے کہا سنو، اسلام میں عورتیں ڈری ڈری رہتی ہیں، سہمی سہمی رہتی ہے۔ جیسے میں کرسی کی طرف چھپا ہوا ہوں، ایسے اسلام میں عورتیں رہتی ہیں۔ ایسے کسی کو دیکھا ہے؟ ارے بولو نا یارو، آپ کے گھر میں عورتیں ایسے رہتی ہیں جیسے میں چھپا ہوا ہوں؟ میڈیا والے یہی بتاتے ہیں اسلام میں عورتیں ڈری ڈری رہتی ہیں، دبکی دبکی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کو یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ آئیے دیکھیے آپ، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے The Life and Teaching of Prophet Muhammad۔ کتاب کا نام The Life and Teaching of Muhammad۔ لکھنے والی اینی بیسنٹ یہ لکھتی ہے کہ جو محمد عربی کی سیرت کو پڑھ لے گا وہ ان کا مرید ہو جائے گا۔ عظیم رب کا عظیم رسول، عظیم رب کا عظیم رسول، وہ کہتی ہے کہ میں مہیلا میں سمرتھن ہوں، پوری دنیا میں عورتوں کے لیے کام کر رہی ہوں۔ جتنا اسلام نے عورتوں کو دیا ہے کہیں تصور بھی نہیں۔ اور لہا کے بولیں، لوگ کہتے ہیں اسلام does not respect of women، اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا۔ میں نے کہا سنو، but I say after coming my prophet women goes right پر میرے نبی نہیں آئے تھے تو دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ بہت بھیانک، پوری دنیا میں عورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بچپن سے لے کر کبھی بھائی کی ملازمہ، کبھی باپ کی ملازمہ، کبھی شوہر کے پاؤں کی جوتی، کبھی یہ کبھی وہ۔ نبی آ گئے اور ارشاد فرمایا لوگوں بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہے۔ ارے لہب کے بولو، بہنیں تمہاری عزت ہیں، بیویاں تمہاری سکون و راحت ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ نبی نے فرمایا before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone's in life and set forth an example for others to follow. پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے، عرب میں لوگ بیٹیوں کو زندہ مار رہے تھے۔ یہ زمین ہے، یہاں پر وہ عورت شوہر کے مرنے کے بعد میں ڈائن سمجھی جاتی تھی، پتی کے گھر میں مصیبت تھی، باپ کے گھر میں سر میں تیل ڈالنے کا حق نہیں تھا۔ ایران میں وہی حال، شام میں وہی حال، طرابلس میں وہی حال، مصر میں وہی حال، شام میں وہی حال۔ نبی آ گئے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور لہر کے بولیے اور دنیا کو پیغام دیا ہے، دنیا والوں میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے۔ پیغمبر کی قال نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ آج ٹی وی پر ثانیہ بولتی ہے، سونیا بولتی ہے، شبانہ بولتی ہے، ممتا بولتی ہے، گاندھی بولتے ہیں، کیا بیٹی کے جنم پہ خوشیاں مناؤ، خوشیاں خوشیاں۔ حیرت ہے، تم آج کہہ رہے ہو پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بہتا ہے، اور جب شوہر کے گھر جاتی ہے وہ دریا وہاں بہنے لگتا ہے۔ آرے رسالت